رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے، اتنا زیادہ تعلق کہ رب تعالیٰ نے پورے قرآن میں اگر کسی مہینے کا نام لیا ہے تو اللہ نے رمضان المبارک کا نام لیا، اور لیا کیسے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتے یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن، یہ مہینہ جو جس مہینے میں آیا ہے، فرمایا یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن یہ کل قیامت کے روز بندے کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ رمضان بھی اور قرآن بھی دونوں اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اور رمضان المبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے پینے سے ہر شے سے میں نے اس کو باز رکھا، اس نے میرا حیا کرتے ہوئے روزے بھی رکھے اور دن میں نہ کھایا نہ پیا نہ چغلی نہ غیبت، کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ میں تیرا بھیجا ہوا مہینہ ہوں، مہربانی فرما اور میری شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما اور اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ یہ رمضان المبارک شفاعت کرے گا اور پھر قرآن چلا جائے گا، اللہ میں نے اس کو رات کو کھڑے رکھا، یہ مجھے سنتا تھا، دن میں مجھے پڑھتا تھا، باقی مہینوں میں اس نے کم سنا کم پڑھا، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو یہ رات کو کھڑے ہو کر بھی سنتا رہا ہے۔ تو قرآن ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ میں تیرا بھیجا ہوا کلام ہوں، میں تیرا کلام ہوں، اللہ میری شفاعت قبول فرما اور اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پتہ ہے اللہ دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا، اللہ رمضان کی بھی اور قرآن کی دونوں کی اللہ سفارش قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا اور رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنا سننا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے یہ مغفرت کے عمل ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جبریل امی اس کو لے کر آئے، جس مہینے میں آیا یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سارا ہو بہو لکھا۔ اور مزے کی بات دیکھو کہ جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ نبی سب نبیوں سے افضل نبی ہے۔ وہ نبی جس نبی پہ قرآن آیا ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہے، اور جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا ہے وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل ہے، وہ حضرت جبریل سارے فرشتوں کا وہ افضل فرشتہ ہے۔ جس امت پہ نازل ہوا اللہ نے اس امت کو سب امتوں سے افضل قرار دے دیا، اور جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا اللہ نے، اور جس رات نازل ہوا نا، جس رات، اللہ نے اس رات کو ساری کائنات کی رات سے افضل قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی شب نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، یعنی ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ یعنی جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی افضل، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ افضل، جس امت پر نازل ہوا امت افضل، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل، اور جس رات میں آیا وہ رات راتوں میں افضل قرار دی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 بڑی راتیں بنائی ہیں عبادت کی، لیکن سب سے جو بڑی رات ہے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر قرآن ہمارے دل سے جڑ جائے اور ہم قرآن سے جڑ جائیں، ہم اگر قرآن سے تعلق پیدا کر لیں، تو جس طرح ہر شے کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے افضل بنا دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی افضل بنا دے گا اگر ہم قرآن مجید سے سچے دل سے جڑ جائیں۔ ہم فقہا فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں پڑا ہوا قرآن، اس میں جو گرد و غبار ہے نا، تیرے گھر میں جو قرآن پڑا ہے اس کے اوپر جو مٹی اور گرد ہے، فرماتے ہیں وہ قرآن پہ نہیں ہے، وہ تیرے دل پہ مٹی اور گرد پڑی ہوئی ہے۔ جس دن تو نے قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تیرے دل کی مٹی اور تیرے دل سے گرد و غبار اللہ اس کو بھی صاف فرما دے گا۔ ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہمارے دل مٹی میں گرد و غبار میں اٹ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن جو ہے بہت اونچے رکھ دیے، ہم نے قرآن کی گرد و غبار کو کبھی صاف نہ کیا۔ جو قرآن کی گرد ہے وہ حقیقت میں ہمارے دلوں پہ وہ گرد جمی ہے، جو قرآن پہ مٹی ہے وہ ہمارے دلوں پہ مٹی ہے، جو قرآن پہ جالے ہیں وہ قرآن پہ نہیں ہے، ہمارے دلوں پہ جالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس سے جو بندہ جڑ جاتا ہے نا، یہ اس کو قبر میں بھی اس کا ساتھ نبھاتا ہے، حشر میں بھی اس کا ساتھ نبھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار کوئی ایسا دوست ہو جو ہمیشہ ساتھ نبھائے، تو میں کہتا ہوں ایسا دوست کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے۔ آپ قرآن سے دوستی لگا لیں، آپ قرآن سے یاری لگا لیں، یہ قرآن تمہیں قبر میں بھی بچا لے گا، تمہیں حشر میں بھی بچا لے گا، تمہیں ہر جگہ سے یہ قرآن بچا لے گا۔ لیکن کاش ہم قرآن سے یاری تو لگائیں۔ ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس موبائل دیکھنے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس سب کام کرنے کا ٹائم ہے، اگر نہیں ٹائم تو ہمارے پاس صرف قرآن کا ٹائم نہیں ہے۔ بس یہ ہماری کمی ہے۔ اگر میرا موبائل صاف ستھرا ہے اور میرے قرآن پہ مٹی ہے نا، تو پھر یاد رکھو مجھے موبائل کی نہیں قرآن کی ضرورت تھی، مجھے بچانا قرآن نے تھا، مجھے بچانا قرآن پاک نے ہے۔ حشر میں بھی، محشر میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی، قبر میں بھی اسی قرآن نے کام آنا ہے۔ تو اللہ کے بندو قرآن سے جڑ جاؤ۔